کسی دنیا کی حسین سے حسین مسجد کا بھی طواف نہیں جی، نہ کسی قبر کا طواف، لیکن بدقسمتی سے قبروں کے طواف ہو رہے ہیں۔ صرف طواف عبادت ہے، اور یہ عبادت کہاں انجام دی جاتی ہے؟ اللہ کے گھر، اللہ کے گھر تو یہ بھی ہے، لیکن طواف صرف اسی کا بے شک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیت اللہ کا طواف یہ نماز ہی ہے، نماز ہی ہے، اسی لیے طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، طہارت سے ہوتا۔ اگر بالفرض کہیں طواف کے دوران وضو چلا جائے تو طواف وہی رک جائے، جا کر وضو کر کے آئے پھر وہاں سے سٹارٹ کریں، لیکن بے وضو طواف نہیں ہوتا، اسی کو نماز ہے۔ فرمایا دوسری نماز، اس نماز کا فرق اتنا ہے کہ دوسری نمازوں میں بات چیت کرنے کی اجازت نہیں، یہاں آپ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ دوسری نمازوں میں چل نہیں سکتے ہیں، یہاں چلنا ہے۔ دوسری نمازوں میں قرات فرض ہے، یہاں کچھ پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن ہے یہ نماز، تو اس لیے اس کی جگہ مطاف یہ بھی پاک ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نماز ہے، جگہ پاک ہونی چاہیے۔ والقائمین، اور جو کھڑے ہونے والوں سے مراد عام عبادت کے لیے کھڑا ہونا، جس میں نماز بھی آ جاتی ہے یا اور کسی قسم کی عبادت بھی وہاں انجام دی جائے جی، جیسے کہ دوسری ایک آیت کریمہ میں اعتکاف کا ذکر ہے، عاکفی سورہ بقرہ، یعنی اعتکاف بیٹھنے والوں کی بھی، تو اس کو، اور تیسری نماز کے لیے خاص بات کہ وہ رکوع سجود، رکوع سجدے سے مراد نماز ہے، تو نماز کے لیے، کیونکہ نماز بھی پاک جگہ میں ادا ہوتی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ میرے گھر کو پاک کیجیے، اور یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے خلیل کو، خاص دوست پیغمبر کو حکم دیتے ہیں، بناؤ بھی، اور اس کی صفائی اور طہارت اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کی خدمت کتنا عظیم کام ہے۔ مسجد کی خدمت کسی پہلو سے بھی، مسجد کی خدمت یہ بہت اونچا مقام ہے۔ آج تو مسجد کی خدمت والوں کو کوئی گری نظر سے دیکھتے ہیں، یہاں تو نہیں دیکھتے وہاں اپنے ملک کی بات، جو مسجد میں جھاڑو دے، مسجد کی خدمت کرے، اور جو بڑے میاں کی کوٹھی پہ ہو، ہاں جی فلاں صاحب کا پی این او ہے، فلانا رشوت کھانے والے کا، فلانا سود کھانے والے کا، فلانا ظلم ڈھانے والا کا، اس کا خادم اس کے گھر میں جھاڑو دینے والے کی تو عزت ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر جھاڑو دینے والی کی کوئی حکمت نہیں۔ لیکن اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والا کون ہے؟ خلیل اللہ، اس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہاں کسی اور کو لائیے، بنائیں آپ اور جھاڑو کوئی اور لگا، آپ نے پاک رکھنا ہے۔ سورہ بقرہ میں باپ بیٹے دونوں کو کہا طہرا بیتیا، ابراہیم اسماعیل دونوں باپ بیٹے بناؤ بھی اور دونوں جھاڑو بھی دو، دونوں اس گھر کو پاک صاف رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کے گھر میں جھاڑو دینے والے کی کیا شان ہے؟ تو اس طرح کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، جو مسجد کی خدمت میں کسی طریقے سے بھی ہے بڑا قابل احترام ہے۔ عجیب بات ہے، مشرکین مکہ شرک کے باوجود، کفر کے باوجود مسجد حرام کی خدمت کو فخر سمجھتے تھے، حالانکہ کافر تھے، مشرک تھے، فخر سمجھتے تھے، اور ہم آل اسلام مسجد کی خدمت کو گری ہوئی نظر سے دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ بات ہو گئی کہ بنائیے بھی، بات بھی رکھیے۔ تیسرا کام وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اس گھر سے متعلق ایک خاص عبادت جس کا نام ہے حج، جو دنیا میں کہیں بھی انجام نہیں دیا جا سکتا،
وہ اسی گھر یا اس سے ملحقہ ایریا میں انجام دیا جاتا ہے۔ جب میرا گھر بنا دیا، صاف کر دیا، اب لوگوں کو اس خاص عبادت کا اعلان کر دیجئے کہ وہ آیا کرے اس عبادت کے لیے، جس کا نام ہے حج۔ تو حج عربی زبان میں کہتے ہیں قصد و ارادے کو، قصد و ارادہ، لیکن شریعت کی اصطلاح میں حج مخصوص عبادت کا نام ہے جو ایک مخصوص لباس میں ایک خاص مقام پر خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے، خاص جگہ، اس کا نام ہے حج۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کیجئے لوگوں میں حج کا۔ تو کہتے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہاں تو چند جھوپڑیاں ہیں، ان کو ہی کہہ دوں، چند گھروندے ہیں، باقی تو صحرا ہے اور سینکڑوں میلوں تک کوئی آبادی نہیں، میرے پاس کون سا آلہ ہے کہ میں ہاں جی فرماتا تیرا کام تو جیسے کیا لگی، تو حکم کی تعمیل کر، بس تو اعلان کر، آوازیں پہنچانے والا میں خود ہوں، مجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے کہ تار کٹ جائے گی، لائن خراب ہو جائے گی، لائنوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ آواز کیجئے اور ہر موجود اور غیر موجود انسان کے کانوں تک پہنچانا میرا اپنا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جبل ابو قبیس، بڑا پہاڑ ہے صفا پہاڑی سے پیچھے، اس کی اونچائی میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ کسی بلند جگہ میں چڑھ کے آواز دیں، بس، ورنہ بات تو وہ ہے کہ یہاں نیچے سے دیں یہ اوپر سے دیں، کسی کے کان کہاں پر پہنچے گی، لیکن اپنا تو یہ ہے نا کہ ایسی جگہ اختیار کرو کہ جہاں دور تک آواز جا سکے۔ کہ پہاڑی پہ چڑھے اور اپنے چاروں طرف منہ کر کے کہا لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اللہ کا گھر بن چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، اس لیے تم حج کے لیے آیا کرو۔ بس انہوں نے ادھر بھی اعلان کر دیا، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز اس وقت موجود جتنے انسان تھے سب کے کانوں تک پہنچا دی، اور جو ابھی نہیں آئے اور قیامت تک آنا تھا، جو ابھی ماں کے پیٹ میں تھے ان کو وہاں آواز پہنچا دی، اور جو ابھی پیٹ میں بھی نہیں آئے ہیں عالم ارواح ہیں ان کی روحوں تک آواز پہنچا دی۔ کوئی آدمی نہیں رہا جس نے وہ آواز نہیں سنی۔ سبحان، یہ اور بات ہے کہ کسی کو یاد نہیں، تو ہمیں اور کتنی باتیں یاد ہیں، ہمیں اپنے بچپنے کی کتنی باتیں یاد ہیں، بچپنے کو چھوڑیے کل کی کتنی باتیں یاد ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ جو ہمیں یاد نہیں ہے وہ بات ہوئی نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ بات بھول جائے، کوئی یاد نہ رہے تو ہاں ہاں ہوا ہوگا، ہاں ہاں ہوا ہوگا، اب مجھے یاد نہیں۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا ہے تو ہمیں کیا اختیار ہے، آپ کہہ دیے ہم نے تو سنی نہیں ہے، سنی ہے بھائی، اب ہمیں یاد نہیں۔ اور یہی نہیں کہ سنی ہے، کا جواب بھی خدا نے دلوایا۔ جو لوگ جنہوں نے آواز سنی انہوں نے لبیک پکار کر لبیک کر میں حاضر ہوں، آپ کا اعلان ہے حج کے لیے آنے کا، میں حاضر ہوں۔ تو جنہوں نے جب سن کر لبیک کہا ان کو حرم میں جانا نصیب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کہا تو ایک دفعہ، دو دفعہ کہا تو دو دفعہ، 10 دفعہ کہا تو 10 دفعہ، جتنی دفعہ کسی نے لبیک پکارا ہے اتنی دفعہ کہتے ہیں اس کو جانا نصیب ہوگا۔ لیکن جنہوں نے لبیک نہیں پکارا ان کو جانے بھی نہیں، یا تو اسباب ہی جانے کے نہیں ہوتے، یا تو قسمتی یورپ چلے جائیں گے جی، ایشیا چلے جائیں گے، دور دراز ملکوں میں چلے جائیں گے، لیکن بد نصیب جدہ نہیں اتر سکتے۔ یہ مسلمانوں کی بات ایسے ہیں، اور کتنے ہیں جو وہاں مکہ میں رہتے ہیں، مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، طائف میں رہتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، قریب کر رہتے ہیں، تو بعد جس نے جواب دیا ان کو جانا نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ
اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا، پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یاتوک رجالن، آپ کے پاس لوگ پیدل آئیں گے، پاؤں پہ چل کے آئیں گے، اس ریگستان ایریا میں پیدل چل کے آئیں گے، والا کل ضامر، اور ہر دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی سوار ہو کے آئیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ خاص دبلی کریں گے وہاں، یعنی وہاں آنے کے لیے تو خوب موٹی تازی کریں گے، لیکن سفر اتنا دور ہوگا کہ پہنچتے پہنچتے موٹی تازی اونٹنیاں بھی دبلی پتلی ہو جائیں گی، اتنے دور سے آئیں گے کہ اونٹنیاں بھی دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ یاتین من کل فج عمیق، اور آئیں گے لوگ دور دراز رستوں سے، دور دراز رستوں سے آئیں گے، چلتے چلتے خود بھی تھک جائیں گے، جانور بھی، کوئی رستے میں مر جائیں گے، یہ پہنچتے پہنچتے تھک جائیں گے، لیکن آئیں گے دور دراز کا سفر کر کے۔ تو یہ اس وقت پہ سواری کا ذکر کیا، کیونکہ زیادہ تر ریگستانی علاقے میں گھوڑے بھی کم ہی چل سکتے ہیں، اور دوسری سواریاں بھی اونٹی ریگستان کا جہاز کہلاتا ہے، تو اس لیے اونٹی کا ذکر کیا، ورنہ قیامت تک یعنی مختلف قسم کی سواریوں پہ لوگ سوار ہو کر دور دراز سے آئیں گے۔ تو آپ ماشاءاللہ چیلوں میں بیٹھ کے آتے ہیں، اور اتنی چیلیں اترتی ہیں ایئرپورٹ پہ کہ دیکھیے ہر طرف جو ہے نا، اور نہ معلوم ابھی تو یہ ہیں، آگے چل کر کوئی اور سواریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، ایٹمی دورے نہ ہو، اس سے بھی تیز سواریاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تو بہرحال اگر بچت ہوگی تو سلسلہ ترقی کا جاری ہے۔ اچھا یا اللہ، اب یہاں آ کر کریں گے کیا یہ لوگ؟ حج کریں گے، حج کریں گے، ایک تو عبادت ہوگی، اور صرف عبادت نہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ یہاں پہنچ کر اپنے کئی قسم کے منافع نفع حاصل کریں، تاکہ حاضری دے، یشہدوا کا حاضری دے، منافع لهم، اپنے منافع نفع کی جمع، اپنے نفع کے کاموں کے لیے، کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ عبادت کے ساتھ یہاں کئی قسم کے منافع ہیں، کئی قسم کے منافع، وہ بھی ان کو حاصل ہوں گے، جن میں سے ایک نفع یہ ہے کہ روئے زمین کے سارے مسلمان آپس میں ملیں گے، ہر زبان والے، ہر رنگ والے، ہر مزاج والے، ہر طور طریقے والے، ان سے آپ کئی چیزیں سیکھیں گے، ہر ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھے گا، اور دنیا بھر سے اہل علم لوگ بھی آئیں گے، تو ہر قسم کے علماء آئیں گے، ہر قسم کا علم سیکھنے کو ملے گا، اتقیاء صلحاء آئیں گے، ان کی مجالس، ان کی صحبتوں سے نفع حاصل ہوگا، تجار آئیں گے، ان سے تجارت کے گر سیکھے جائیں گے، وہ اپنے اپنے ملک کی کوئی نہ کوئی چیز لائیں گے، اس کا بھی تعارف ہو جائے گا کہ فلاں ملک میں یہ چیزیں ہیں، باتیں تجارت میں سہولت ہو جائے گی، مختلف قسم کی زبانیں سیکھنے کا موقع بھی ہوگا، اور یہ کہ یہ بین الاقوامی اجتماع ہے، اس میں امور مملکت کے سلسلے میں بھی مشورے ہو سکتے ہیں کہ روئے زمین کے حکمران اکٹھے ہوں، تو آئیں گے عبادت کے لیے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی امور پر بحث کر سکتے ہیں، اور یوں ایک بہت بڑا اتفاق اور اتحاد وجود میں آ سکتا ہے۔ تو بدقسمتی سے اب وہ سارے منافع تو پیش نظر نہیں ہوتے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی کچھ لوگ جاتے ہیں، نہ ہمارے حکمران آئیں، اگر آئیں گے تو نہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، باقی جتنی چیزیں ہیں ان پہ بھی خاص توجہ نہیں، لیکن یہ کیا کم ہے کہ پھر بھی سارے مسلمان سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور دنیا حیرت سے دیکھتی ہے، سواتی کہاں، کھاتی کہاں، یہ نظم و ضبط قائم ہے کیسے رہتا ہے؟ واقعی بات ہے، کسی اور شہر میں جمع ہو جائے تو ہلڑ بازی ہو جائے، کچھ کا کچھ ہو جائے، لیکن اللہ کے گھر پہنچ کر یہ مختلف مزاجوں کے ملکوں کے لوگ کس نظم و ضبط کے ساتھ رہتے ہیں، آتے کا پتہ ہی جاتا، جاتے کی بھی پتہ نہیں، سسٹم ایک نظام ہے۔
ताकि ये लोग हाजिरी दे यहाँ पर मनाफिया लहुम, अपने कई किस्म के फवाइद, जिनमें से एक बड़ी बात यज़्कुरुस्मुल्लाह फी अय्यामिन मालूमात, और अल्लाह का नाम लें मालूम दिनों में। ये एक बड़ा काम ये भी है कि कुछ मालूम दिन ऐसे हैं कि उनमें वो अल्लाह का नाम ले। अल्लाह का नाम तरह से पूरे आदमी लिया जाता है जी, लेकिन यहाँ अल्लाह का नाम लेने से क्या मुराद है? आला मा रज़क़नाहुम बहीमतिल अनआम, उन जानवरों पर जो अल्लाह ने इनको नसीब किए हैं, कुर्बानी के जानवर, उनको अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान करके अल्लाह का नाम लें, क्योंकि अल्लाह के नाम से जानवर ज़बह किया जा सकता है। वयस्कुरुस्मल्लाह, यानी कि मशीन से RSS को ज़बह कर दे, यस्कुरुस्मल्लाह अलैह, जो अल्लाह ने बहीमतुल अनाम उनको दिए हैं, उन पे अल्लाह का नाम लें बवक्त ज़बह, क्योंकि कुफर के ज़माने में काफिर अपने बुतों का नाम लिया करते थे जानवरों पर, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल उज़्ज़ा, बिस्मिल मनात, बिस्मिल फलां फलां। अब सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह। तो बहीमतुल अनाम से मुराद यहाँ पर वो जानवर हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह ने मुकर्रर की है। वो खास जानवर हैं, ऊँट, गाय, भैंस, भेड़ बकरी, बस, बाकी जानवर नहीं। हिरन वगैरह, मुर्गियाँ वगैरह, यानी हलाल जानवर तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो कुर्बानी के लिए मुंतखब हैं बतौर इबादत, जिनका ज़बह करना इबादत है, वो सिर्फ ये अल्लाह का नाम है। तो उनको ज़बह करें। तो हज में आपको पता है कि दो किस्म का हज वो है कि जिसमें कुर्बानी वाजिब है, एक किस्म का हज वो है कि जिसमें कुर्बानी वाजिब नहीं, नफल है, करे तो करे, नहीं तो कोई सी बात नहीं। तो हज इफराद अगर करें तो उसमें कुर्बानी वाजिब नहीं। हज क़िरान या तमत्तु करेंगे तो इसमें 10 तारीख को कुर्बानी वाजिब है, लेकिन वैसे नफली कुर्बानी जितनी एक चाहे 10 चाहे जितनी चाहे कर सकते हैं, हज भी कर सकते हैं, उम्र भी कर सकते हैं, वैसे कुर्बानी भेज सकते हैं, इसलिए कि हुदूद हरम में कुर्बानी का जितना सवाब है दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए कि हुदूद हरम में जो कुर्बानी है उसको अल्लाह ने खास अपने दीन की निशानियों में से कहा, मिन शाइरिल्लाह, मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह के दीन की निशानियों में से जो कुर्बानियां हरम में जाती हैं। इसीलिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मक्का से मदीना से मक्का आता तो मक्का से मदीना से कुछ कुर्बानियां दे देते थे कि ये हरम में जाकर मेरी तरफ से ज़बह कर। हालांकि वो हज उम्रे का नहीं होता था सीजन, वैसे भी कोई आता था कि ये कुर्बानी हरम में, इसलिए कि हरम की कुर्बानी का सवाब हो जाता। अब ये कि मालूम दिन क्या है जिनमें यानी जिन जानवरों पे अल्लाह का नाम लिया जाए और कुर्बानी के तौर पे ज़बह किए जाए, चाहे वो वाजिब है चाहे वो नफल हैं। तो नफली कुर्बानी के लिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो वाजिब कुर्बानी है, ईद की कुर्बानी वाजिब है या 2 किस्म के हज में कुर्बानी वाजिब है, तो उनके दिन मुतय्यन हैं और वो 10, 11 और 12 3 दिन कुर्बानी। एक ज़ईफ रिवायत में चौथे दिन का भी जिक्र है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर रिवायत है। लेकिन बुखारी मुस्लिम की जो पक्की रिवायत है उसमें कुर्बानी के 3 ही दिन हैं, 3 दिन 10, 11 और 12। इसलिए कि पहले साल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा स्टॉक करने पे पाबंदी लगा दी थी कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा कोई आदमी अपने पास न रखे, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा उसको तकसीम करे, क्योंकि वो साल बहुत गुर्बत का था। आपका मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कुर्बानी करो, लेकिन ये एक वक्ती बात थी। अगले साल फिर इस कानून को मनसूख कर दिया और फरमाया कुर्बानी के गोश्त जब तक चाहे रख सकते हो, जब तक चाहे रख सकते हो। तो 3 दिन बहरहाल कुर्बानी के, ठीक है, 10, 11, 12 की मगरिब से पहले
اب یہ جو قربانی ہے تو فکولوا منہا، اس کے گوشت کو کھاؤ، خود بھی کھا سکتے ہو، قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا بھی کھا سکتا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریب محتاج فقیروں کو بھی کھلاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں۔ تو قربانی کا گوشت سب کھا سکتے ہیں قربانی کا، لیکن جو دم جنایت ہوتا ہے، یعنی حج میں یا عمرے میں کوئی ایسا جرم ہو گیا کہ جس کی پاداش میں سزا میں قربانی کرنی پڑے، اس کو دم جنایت کہتے ہیں، تو اس میں سے جس نے جنایت کی ہے وہ نہیں کھا سکتا، دوسرے غریبوں کو کھلائے، کیونکہ وہ تو اس نے جرم کیا ہے، تو جرم والی قربانی ہے، تو یہ جرم والی نہیں ہے، عبادت کی ہے، اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے۔ یہ جب قربانی کر لو، پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ حج کے آخری کاموں میں سے ہے، کیونکہ 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، مزدلفہ سے واپس آتا ہے۔ ثم لیقضوا تفثهم، قربانی ہونے کے بعد اب احرام کھل جاتا ہے، یعنی ترتیب یہ ہے کہ پہلے جمرہ عقبہ کو مارو، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد قربانی، اور قربانی کے بعد پھر کیا ہے، احرام کا کھولنا، اسی کا ذکر ہے۔ پہلے قربانی کرو، ثم لیقضوا تفثهم، پھر اپنی میل کچیل دور کرو، یعنی حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں کیونکہ صابر سے میل کچیل اتارنا بھی اچھی بات نہیں ہے، اور خصوصاً خوشبو والا تو استعمال ہی نہیں کر سکتے، جرم ہے، غیر خوشبو والے سے بھی میل کچیل اتارنی اچھی بات نہیں، اس لیے کہ فرمایا حاجی تو میلا کچیلا ہوتا ہے، تو اس لیے ایک حد تک تو ٹھیک ہے لیکن مکمل نہیں۔ تو اب یعنی چونکہ احرام کھل گیا، جب احرام کھل گیا اب میل کچیل، یعنی اب بال اتارو، غسل کرو، نہاؤ دھو، خوشبو لگاؤ، اپنے کپڑے پہنو، ثم لیقضوا، تو پھر اپنی میل کچیل دور کرو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اگر کوئی نظر منت مانی ہے تو وہ بھی پوری کر دو، یعنی کئی لوگ نظر مانا کرتے تھے کہ خیر خیریت سے حج ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کوئی جانور ذبح کروں گا، ہوتا تھا، آپ کو ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے نا، تکلیف ہی کیا ہے جی، ایئر لائن سے گئے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے جی، اور ایئر کنڈیشن بسیں آئیں، کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور جو لوگ چل کے جاتے تھے راستے میں کیا بنے گا، خیر سے ہوں گے، پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، کچھ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، تو نظریں بھی مارا کرتے تھے صاحب، یا اللہ خیر خیریت سے مکہ پہنچ گئے اور با اطمینان حج کر لیا تو اتنی نظر دے، تو نظر بھی من جملہ عبادات میں سے اچھی بات تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کنڈیشن لگائیں کہ یہ ہوا تو یہ کروں گا، تو فرمایا کہ نظر اچھی تو نہیں ہے لیکن بال کوئی مانے تو عبادت تو ہے، تو کسی نے کوئی نظر مانی ہو تو وہ پوری کر لے کیونکہ حج خیر خیری سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ اس پرانے گھر کا اب جا کر آخری طواف کریں جو فرض ہے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ تو حج میں 3 ہی باتیں فرض ہیں، احرام، وقوف عرفات اور طواف زیارت، جو 10 تاریخ سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ 12 کی مغرب ہو گئی، اب اگر مرد طواف زیارت کریں گے تو ساتھ میں جرمانے کا بکرا بھی دینا ہوگا، لیکن عورتیں اس وقت اگر وہ طواف کے قابل نہیں ہیں تو ان پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، جب وہ پاک ہو جائیں تو طواف زیارت کر سکتی ہیں، جب بھی پاک ہو جائیں۔ تو یہ ہے طواف زیارت، تو مطلب کہ اب یہ کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک طواف اور ہے، طواف ودا، جس کا یاد ذکر نہیں ہے، یعنی آخری طواف واپسی کا طواف، تو وہ کر کے یہ وہ آخری دعوانا الحمدللہ۔